اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جہنمی کے نزدیک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یعنی لاسٹ پرافٹ نہیں مانتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ایک امتی نبی کلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بیان غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک یا کم از کم ایک امتی نبی ماننے کے باوجود ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا قرار دینا دھوکہ اور فریب ہے۔ لیکن یہ لوگ خود جہنمی صاحب اور ان کے متبعین جان کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جہنمی صاحب کے متبعین اس قدر جاہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جہنمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یعنی لا علم ہے، لیکن اب ہمیں یقین ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ جن کے بارے میں جہنمی صاحب بات کر رہے ہیں خود تین قسم میں مواقفات ثلاثہ میں منقسم ہیں۔ ایک، جن کا عقیدہ ہے کہ قیامت تک انبیاء آتے رہیں گے، یعنی امتی انبیاء آتے رہیں گے۔ تو اب دوسرا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ بانی مرزائیت کے بعد نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نبی آئے گا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ دوسرے ہو گئے۔ تیسرا، جن کا عقیدہ ہے کہ بانی مرزائیت کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ امتی نہ غیر امتی۔ پہلے عقیدے والے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ دوسرے عقیدے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی بالفعل مانتے ہیں اور ایک سے زائد کو بالاحتمال، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ آخری نبی نہیں مانتے۔ تیسرا عقیدے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی کے قائل ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا، پھر بھی جہنمی صاحب ان کے جانب منسوب کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ محترم جہنمی نے یہ دروغ گوئی کی کہ ان کے سامعین میں سے، جب یہ دروغ گوئی کی محترم جہنمی نے، تو ان کے سامعین میں سے ایک شخص بھی نہ تھا جو ان کے کذب عظیم پر سوال کرتا، ایک شخص بھی نہ تھا جو جہنمی صاحب کو ٹوکتا کہ جن لوگوں نے کبھی خاتم کا مطلب آخر نہیں لیا، اور وہ خاتم کا مطلب اسٹیمپ لگانے والا یا اسٹیمپ لیتے ہیں، تو یعنی خاتم کا اسٹیمپ لانے لیتے ہیں اور خاتم کا اسٹیمپ لگانے والا، تو پھر وہ کس طرح رسول اللہ کو آخری نبی مان سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ خاتم کا مطلب ہی آخر نہیں لیتے بلکہ ایک مہر لگانے والا لیتے ہیں، وہ بھی مہر وہ جس کے لگنے سے کوئی شخص نبی بن جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کس طرح رسول اللہ کو آخری نبی مان سکتے ہیں؟ کیا کوئی ان میں سے ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جس نے یہ سوال کیا؟ یہ اس کی دلیل قطعی ہے کہ جہنمی صاحب کے ماننے والے ان کو باباؤں کا بابا یعنی گریٹسٹ بابا مانتے ہیں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جہنمی صاحب اور ان کے معتقدین جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل حق پر سمجھتے ہیں، چاہے جہنمی صاحب کتنا ہی غلط بات کریں۔ اب ان کے پاس اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ کہیں کہ بھائی یہ ایک سلپ آف ٹنگ ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے اہم معاملے میں سلپ آف ٹنگ اور سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی تو ہوتا جو کہتا ہے سلپ آف ٹنگ ہے، جی آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جو لوگ رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے ان کو آپ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ کے نزدیک امتی نبی ماننے کے باوجود ایک شخص رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہے، تو آپ کا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے نزدیک رسول اللہ کو آخری نبی ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ امتی نبی بھی ختم ہو گئے یا ان کا آنا رک گیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، دھوکہ دے رہے ہیں آپ۔ اگر اب بھی ان کے ماننے والے اور غالب معتقدین یہ سمجھتے ہیں جہنمی صاحب دھوکہ نہیں دے رہے، تو پھر اس کا میں کیا جواب دوں سوائے اس کے کہ ان کے وہاں انہوں نے آخر کے معنی اور خاتم کے معنی میں وہی تحریفات کر دی ہیں جو ان سے پہلے کی گئی تھیں، اور جہنمی صاحب جو ہیں صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔